قربانی کے دن 3 دن ہیں یوم نحر کے علاوہ. اس پر بھی یہ ہمارے اہل حدیث حضرات میں بعض لوگ چوتھے دن قربانی کر رہے ہوتے ہیں. اس پر میں نے پوری تحقیق کی تھی, کہیں بھی ثابت نہیں ہے چوتھے دن, کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے, صحیح حدیث سے. اور صحابہ کا سب کا اجماع ہے کہ بقرعید کے صرف 3 دن ہیں. تو اتنی مضبوط دلیل کے بعد آپ چوتھے دن قربانی کر رہے ہو, اپنی قربانی کو بھی مشکوک میں ڈال رہے ہو, اختلاف کی امت میں آگ بھی لگا رہے ہو. بھائی پوری امت ایک طرف ہے تو آپ کہو گے ٹھیک ہے, اگر آپ کا خیال یہ کہ چوتھے دن بھی قربانی ہو جاتی ہے تو 3 دن میں تو بہت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 203. رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور ایام تشریق کے معلوم دنوں میں اللہ تعالی کا ذکر کرو, تو جو شخص 2 دنوں میں جلدی کر لے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں, اور جو تاخیر کر لے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. نیز رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. سورۃ الحج آیت نمبر 28. اور وہ ایام تشریق کے معلوم دنوں میں اللہ کے دیے ہوئے مخصوص چوپایوں پر اللہ کا نام ذکر کریں. ایام معلومات اور ایام معدودات جو کہ اجماع امت سے ایام تشریق ہی ہیں, اور جن میں جلدی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہ 2 دن ہیں اور تیسرا دن بھی انہی میں شامل ہے. ان دنوں میں قربانی کے جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ذبح و نحر کریں اور خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں. اور ایام تشریق ذوالحجہ کے 11 اور 12 اور 13 اور ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو یوم نحر کہا جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ قربانی کے 4 دن ہیں. اللہ رب العالمین کی کتاب کی روشنی میں, قرآن کریم کی روشنی میں, اور اسی طرح سے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے ان نافع بن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ اخبره عن رجل من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد سماه نافع فنسيته ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل من غفار قم فأذن انه لا يدخل الجنة الا مؤمن وانها ايام اكل وشرب ايام منى. زاد سليمان بن موسى وذبح يقول ايام ذبح. ابن جریج یقوله السنن الکبری للامام البیہقی. صحابی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نے ایک غفاری صحابی سے کہا کہ تم کھڑے ہو اور اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی جائیں گے, اور ایام منا ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں. ابن جریج کہتے ہیں کہ ان کے استاد سلیمان بن موسیٰ نے اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے ذبح کے لفظ کا اضافہ کیا ہے, یعنی وہ یہ بھی بیان کرتے تھے کہ یہ ذبح کے دن ہیں, یعنی ایام تشریق کھانے پینے اور ذبح کے دن ہیں. یہ صحیح سند ہے بالکل. علامہ ناصر الدین الالبانی نے اس کی سند کو بالکل صحیح قرار دیا ہے. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 621 اور رقم الحدیث 2476. امام ابن حبان نے سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عرفات موقف وارفعوا عن عرنہ وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر فكل فجاج من منحر وفي كل أيام تشريق ذبح. صحیح ابن حبان جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 166 اور رقم الحدیث
3854۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا عرفات وقوف کی جگہ ہے، اور عرنا سے ہٹ کر وقوف کرو، اور پورا مزدلفہ وقوف کی جگہ ہے، اور وادی محصر سے ہٹ کر وقوف کرو، اور مینا کا ہر راستہ قربانی کی جگہ ہے، اور تشریق کے تمام دن ذبح کرنے کے دن ہیں۔ سعید بن المسیب مرہ عن ابی سعید و مرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق کلها ذبح السنن الکبری للامام البیہقی۔ دو صحابہ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تشریق کے سارے دن ذبح کے دن ہیں۔ یہ حدیث بھی بالکل صحیح اور اس کی سند بھی متصل ہے۔ شیخ ناصر الدین الالبانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 621۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی قربانی کے 4 دن کے قائل تھے۔ پہلا دن یوم النحر 10 تاریخ، اور ایام تشریق 11، 12 اور 13، ٹوٹل یہ 4 دن ہیں۔ چنانچہ مفسر قرآن ترجمان الامہ اور حبر الامہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قربانی یوم النحر 10 ذی الحجہ کے بعد 3 دن 11، 12، 13 ذی الحجہ کے دن ہیں، یعنی یوم النحر عید کے دن کو لے کر کل 4 دن قربانی کے ہیں۔ السنن الکبری للامام البیہقی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 296۔ اسی طرح سے علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی 4 دن قربانی کے قائل اور فاعل تھے۔ امام ابن المنذر نے علی مرتضی سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن معلوم دنوں میں قربانی کا حکم دیا ہے ان معلوم دنوں سے مراد یوم النحر 10 ذی الحجہ قربانی کا دن اور اس کے بعد 3 دن 11، 12، 13 ذی الحجہ کے دن ہیں۔ اسے ابن المنذر نے روایت کیا ہے۔ کنز العمال کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے 4528، اور زاد المعاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291 پر بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے جبیر بن مطعم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک قربانی کے آخری وقت کا مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ یوم الاضحیٰ اور اس کے بعد تشریق کے 3 دنوں میں قربانی جائز اور درست ہے، اور یہی بات علی ابن ابی طالب، جبیر بن مطعم اور عبداللہ بن عباس نے بھی کہی ہے۔ شرح مسلم للامام النووی جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 111۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی، عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے، اور ان کے ایام معلومات قربانی کے معلوم دن یوم النحر اور اس کے بعد کے 3 دن ہیں، اور یہی بات عبداللہ بن عمر اور ابراہیم نخعی، کون؟ ابراہیم نخعی سے بھی مروی ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہی قول امام احمد بن حنبل کا بھی ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 416، اور طبعہ دار طیبہ۔ آئیے تابعی سے بھی سن لیتے ہیں۔ امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز، کون؟ عمر بن عبد العزیز۔ امام بیہقی فرماتے ہیں خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ قربانی عید کے دن اور اس کے بعد 3 دن ہیں، یعنی کل 4 قربانی کے دن ہیں۔ السنن الکبری للامام البیہقی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 297، بالکل صحیح سند کے ساتھ۔ اس کے علاوہ تابعین اور اہل علم سے بھی 4 دن قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ امام زہری، ابراہیم النخعی، مکحول، اوزاعی اور سلیمان بن موسیٰ، ان تمام سے بھی 4 دن قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ التمہید لابن عبد البر، شرح النووی علی مسلم، زاد المعاد اور المحلی لابن حزم،
تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 416 دار طیبہ. اسی طرح سے امام، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ برحق ہیں. امام شافعی ہی کو لے لیجئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فرمایا جب تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے کے بعد کوئی قربانی کرے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. کب؟ ایام تشریق. آخری دن کب تک ہے؟ 13 تاریخ، یعنی 10، 11، 12 اور 13، یہ ٹوٹل 4 دن ہوئے. امام الشافعی الام للشافعی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 244. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن معلوم دنوں میں قربانی کا حکم دیا ہے ان معلوم دنوں سے مراد یوم النحر 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد 3 دن یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کے ہیں. یہی بات عبداللہ بن عمر ابراہیم نخعی سے بھی مروی ہے اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا بھی یہی مذہب ہے. تفسیر ابن کثیر اور الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف للمرداوی. امام ابن المنذر نے کہا قربانی کا وقت عید کا دن اور اس کے بعد تشریق کے 3 دن ہیں. الاقناع لابن المنذر صفحہ نمبر 376. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سلیمان بن موسیٰ 4 دن قربانی والی حدیث زیادہ مناسب ہے کہ اس کے مطابق موقف اختیار کیا جائے، اپنایا جائے. السنن الکبری للامام البیہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 298. اسی طرح سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قربانی کا وقت تشریق کے آخر دن سورج غروب ہوتے ہی ختم ہوگا. روضۃ الطالبین للامام النووی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 468. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قربانی کا آخری وقت تشریق کا آخری دن ہے. فتاوی الکبری للامام ابن تیمیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 384. اسی طرح سے امام ابن القیم نے بہت لمبی گفتگو کی ہے اور اپنی کتاب زاد المعاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319 پر لکھا ہے. امام ابن کثیر انہوں نے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 561. امام شوکانی نے فتح نیل الاوطار کے اندر لکھا ہے 4 دن قربانی والا موقف راجح ہے کیونکہ اس سلسلے میں وارد احادیث ایک دوسرے سے مل کر قوی ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے مل کر قوی ہو جاتی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ قرآنی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں اور جمہور سلف صالحین کی باتوں سے اس بات کا پختہ ثبوت ملتا ہے کہ قربانی کے کل 4 دن ہیں. قربانی کے کل 4 دن ہیں اور اس پر بہت سے علماء نے فتویٰ دیا ہے. انڈیا، پاکستان اور بہت سے معاصر کبار اہل علم نے بھی اسی موقف کی صراحت کی ہے. مجلس کبار علماء سعودی عرب کا بھی یہی موقف ہے کہ قربانی کے ٹوٹل 4 دن ہیں. وہ کون کون سے؟ یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن، اس کے بعد 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ، ٹوٹل یہ 4 دن ہوئے. معلوم یہ ہوا کہ یہ بالکل ہی صحیح موقف ہے. جو پہلے دن قربانی کرنا چاہے کر سکتا ہے، دوسرے دن کرنا چاہے کر سکتا ہے، تیسرے دن کرنا چاہے کر سکتا ہے، چوتھے دن کرنا چاہے کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو آسانیاں ہیں ان آسانیوں سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ ان الدین یسر، دین آسان ہے. خواہ مخواہ کے لیے لوگوں پر تنگی پیدا نہ کریں بلکہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کو آگاہ کریں اور بتائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام تر اختلافات سے بچ کر رب ذوالجلال والاکرام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.